بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 25 میں 3 سنتوں کا تذکرہ ہوا۔ سنت نمبر 73 میں یہ بات ذکر کی گئی کہ اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت شفقت فرماتے۔ اب اس شفقت میں 3 چیزیں ملتی ہیں کہ آپ بچوں کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرتے اور آپ بچوں کے سینے پہ بھی ہاتھ پھیرتے اور بچوں کو اپنی گود میں بٹھاتے۔ یعنی یہ تینوں چیزیں ایک روایت میں ملتی ہیں کہ آپ بچوں پر شفقت فرماتے ہوئے ان کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرتے۔ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچپن کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے سینے پہ بھی ہاتھ پھیرا اور مجھے اپنی گود میں بٹھایا۔ تو بچوں کو آپ عام طور پہ گود میں بٹھاتے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ اپنی ران پہ مجھے بٹھاتے اور ایک طرف سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے اور پھر اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ، میں ان کے اوپر مہربان یا شفیق ہوں، تو بھی ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرما۔ تو بچوں کو پیار بھرے انداز میں اپنے ساتھ رکھنا یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ بعض لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، بچوں کو قریب نہیں آنے دیتے، سخت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بے شک بچوں کے ساتھ دونوں طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت بھی ہو اور ان کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ کچھ معاملہ سخت بھی رکھا جائے کہ ہم ان کو بالکل فری کر دیں گے تو پھر شاید وہ ہماری بات نہ مانیں اور ہماری بے ادبی کرنے لگ جائیں۔ یعنی ایک وقار جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ باقی رہنا چاہیے، لیکن اس وقار میں ایسی سنجیدگی اور سختی نہ ہو کہ بچے ہم سے متنفر ہو جائیں کہ ہمارے ماں باپ تو ہمارے ساتھ کبھی نرم لہجے میں گفتگو ہی نہیں کرتے۔ موجودہ زمانے میں چونکہ بچے بہت زیادہ ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، لہذا آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہی فائدہ ہے کہ ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ بھی ہو، پیار اور محبت بھی ہو اور سنجیدگی، متانت اور وقار بھی ہو۔ تو یہ ایک بڑا عمل ہے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا۔ عام طور پہ لوگ اسی سنت کی اتباع میں اپنے بچوں کو اچھے نیک لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں اور ان کے سر پہ ہاتھ پھرواتے ہیں کہ آپ بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں اور دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دعا بھی دیا کرتے تھے، عمر میں برکت کی دعا آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، سر پہ شفقت کی نیت سے ہاتھ رکھنا یہ مسنون عمل ہے۔ بچوں کو، معصوم بچے، ان کو گود میں بٹھا لینا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ یہ دوسری سنت خوش مزاجی، مزاح کرنا۔ تو بچوں کے ساتھ مزاح کرنا بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ اپنے شہزادوں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کھیلتے اور اپنی مبارک زبان نکال کے ان کو ہنساتے۔ جب آپ اپنی زبان مبارک کو باہر نکالتے تو بچے ہنسا کرتے تھے، تو آپ ان کو ہنسانے کے لیے خود ان کے ساتھ کھیلتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ بچوں کے پاؤں کے اوپر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں رکھ لیتے، یعنی ان کے پاؤں کو نیچے تھوڑا سا دباتے اور انہیں فرماتے کھینچو، نکالو، یہ میں نے آپ کے پاؤں دبا لیے ہیں، آپ ان کو مجھ سے چھڑاؤ۔ تو آپ اس طرح کرتے۔ بعض دفعہ آپ تھوڑا سا فاصلے پہ بیٹھ جاتے، بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے جب وہ تھوڑا سا چلنے والے ہوتے کہتے جلدی سے میرے پاس دوڑ کے آؤ، جو پہلے آئے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔
بعض دفعہ آپ اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے، تو بچوں کے ساتھ کھیل جس حد تک ممکن ہو وہ کھیلا جائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ خوش مزاجی مزاح فرماتے تھے۔ تو یہ بھی مسنون عمل ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی گزر جائے اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کی کبھی نوبت نہ آئے، ایسا نہ ہو۔ ہم کبھی کبھار چھٹی کے دن میں بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ بچے دل سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب والدین ان کو ٹائم دیں، اور ٹائم دینے میں بھی ان کے ساتھ کھیلیں۔ خوش مزاجی زبان سے بھی ہو اور ان کے ساتھ کھیلا بھی جائے، عملاً بھی کھیلا جائے، اور ان سے اچھی اچھی گفتگو بھی کی جائے، پیار بھری باتیں بھی کی جائیں۔ یہ بھی آپ کی مبارک سنت ہے۔ کھیلنا، کندھوں پر اٹھانا، یہ آپ کی مبارک سنت ہے۔ کبھی کبھار ہم چھوٹے بچے کو اٹھائیں، کندھے پر بچہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ بہت اونچی سواری مجھے ملی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اونچا پا کر بہت خوشی محسوس کرتا ہے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہے، پھر اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ ہم بھی کبھی اپنے بچے کو کندھے کے اوپر بٹھا لیں، اس میں تو ہمارا رتبہ اور مقام کم نہیں ہوگا، عزت بڑھے گی، سنت پر عمل کرنے میں ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ انگوٹھی کا مسئلہ ذکر کیا۔ مرد کے لیے شریعت مطہرہ نے، دین اسلام نے چاندی کے علاوہ دیگر کسی بھی دھات کے زیور کو پہننا حرام قرار دیا۔ ہمارے ہاں لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، دین کو نہیں سمجھتے، سونے کی انگوٹھی بھی پہن لیتے ہیں، اور سونے کے علاوہ دیگر دھاتوں کی انگوٹھی بھی پہن لیتے ہیں۔ سونا اللہ نے اس امت کے مردوں پر حرام کیا، مرد استعمال نہیں کر سکتے ہیں، خواتین استعمال کریں، ان کو اجازت ہے۔ تو مرد کے لیے یہ استعمال ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ قمیض کی بٹن کے اوپر ہی کیوں نہ ہو کہ سونے کا بٹن لگوا دیں گے، ایسا نہیں، سونے کی ہرگز اجازت نہیں۔ تو انگوٹھی مرد کے لیے اس کی اجازت ہے، صرف چاندی کی۔ یہ چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، اور اس انگوٹھی میں بھی مخصوص وزن ہے۔ چاندی کی انگوٹھی 1 مسکال 4.5 ماشا 4 گرام، ملی گرام میں آ جائے 374 ملی گرام، یہ اس وزن سے کم کی ہو۔ باقی اس کے اندر جو نگینہ لگتا ہے یا پتھر لگتا ہے اس کا وزن نہیں ہوتا، وزن صرف اس چاندی کا ہوتا ہے، جو چھلا ہوتا ہے اس کا وزن معلوم ہونا چاہیے، یعنی وہ 4.5 ماشے سے زیادہ کا نہ ہو، 4 گرام کے لیے اس سے زیادہ وزن کی انگوٹھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہمارے ہاں بہت سارے لوگ زیادہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں کہ چلو جی ایک کا وزن تو اتنا ہے، تو انہوں نے ہر انگلی میں 3-4 ڈالی ہوتی ہیں، نامناسب بات ہے۔ دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی خیر ہے۔ انگوٹھی کے استعمال کی ترغیب نہیں دی گئی، جواز ہے، اگر کوئی پہننا چاہے تو اس کو اجازت ہوگی۔ تو چاندی کی انگوٹھی متعین وزن میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ باقی جتنی بھی دھاتیں ہیں، ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، انہوں نے کسی اور دھات کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، تو آپ نے فرمایا مجھے جہنمیوں کے زیور کی بو محسوس ہو رہی ہے، یعنی دیگر دھاتیں بھی نہ استعمال کی جائیں، صرف سونے پہ اکتفا کیا جائے۔ تو اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس میں خیر ہے، اور پھر جنت میں یہ خواہشات پوری کی جائیں گی۔ نوجوان جن کو زیور پسند ہوتا ہے، جب یہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں جنت میں جنتیوں کو فراہم کی جائے گی۔ تو اپنی خواہشات کی تکمیل کو جنت پر رکھ چھوڑا جائے کہ جنت میں ہم یہاں دنیا میں اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، اور جنت میں اللہ ہماری خواہشات کو اعلیٰ پیمانے پر پوری فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی
گہری سمجھ نصیب فرمائے۔ تو انگوٹھی وغیرہ کا مسئلہ اپنے قریب میں جو سنجیدہ پڑھے لکھے عالم مفتی صاحب موجود ہیں ان سے ضرور اس کی تفصیل معلوم کی جائے، تب استعمال کی جائے۔ والسلام علیکم۔